اس وقت کی ایک بڑی خبر جو ہے بارہمولہ سے نکل کے سامنے آ رہی ہے، بارہمولہ سوپور سے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ شاکنگ خبر ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک مدرسے کے ٹیچر کو گرفتار کیا گیا۔ پوری تفصیل کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جڑے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی آپ سے جانیں گے کہ کیا پورا معاملہ ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک مدرسے کے استاد کو گرفتار کیا گیا، کیا ہے پوری خبر؟ بہت شکریہ جاوید۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ لگاتار جموں کشمیر سے رواں سال کی بات کریں یا پچھلے سال کی بات کریں، ایسے تشویشناک دل کو دہلا دینے والے ان ایون واقعات نکل کے سامنے آ رہے ہیں اور ان واقعات کو لے کر کہیں نہ کہیں انسانیت بھی شرمسار ہو رہی ہے جاوید۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کا واقعہ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے سوپور علاقے سے نکل کے سامنے آ رہا ہے، جہاں پر ایک مدرسے کے ایک استاد کو نابالغ کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جاوید، اطلاعات کے مطابق جو ایک نیوز ایجنسی کے مطابق ہم تک پہنچی ہے، اس کے مطابق ایک نابالغ نے اپنے والدین کے ساتھ سوپور کے رفیع آباد کے علاقے ڈنگی وچا کے مقامی پولیس اسٹیشن سے رجوع کیا اور ملزم مدرسے کے استاد کے خلاف جو ہے جنسی زیادتی کی حوالے سے شکایت درج کروائی، جس کے بعد نزدیکی پولیس اسٹیشن کی جانب سے اس معاملے کو لے کر کارروائی شروع کر دی گئی اور باضابطہ طور پر FIR نمبر 93/2023 کے تحت مقامی پولیس اسٹیشن ڈنگی وچا سوپور میں جو ہے FIR درج کر دیا گیا ہے اور اس معاملے کو لے کر تحقیقاتی عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین تفصیلات جو ایک نجی نیوز ایجنسی کے مطابق ہم تک پہنچی ہے، اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس اس معاملے کو لے کر فوری طور پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور اس معاملے کو لے کر مزید جو تحقیقاتی نتائج ہیں ان کا انتظار ہے، لیکن پولیس کی جانب سے اس معاملے کو لے کر تحقیقاتی عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جاوید، ایک بار پھر آپ کو میں بتا دوں کہ خبر بڑی تشویشناک ہے، حیران کر دینے والی ہے، شرمسار کر دینے والی ہے اور خبر شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کی سوپور سے نکل کے سامنے آ رہی ہے، جہاں پر ایک مدرسے کے استاد کو ایک نابالغ کے ساتھ جنسی طور پر زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نابالغوں نے اپنے جو والدین کے ساتھ اس معاملے کو لے کر ان کے ساتھ بات کی، جس کے بعد سوپور کے رفیع آباد علاقے کے ڈنگی وچا مقامی پولیس اسٹیشن میں رجوع کیا گیا، یعنی مقامی پولیس اسٹیشن کا رجوع کیا گیا، جس کے بعد مدرسے کے استاد کے خلاف نابالغوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی شکایت درج کروائی گئی، جس کے بعد اس معاملے کو لے کر فوری طور پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ معاملہ بڑا حیران کر دینے والا واقعہ ہے جاوید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کی بات کریں یا رواں سال کی بات کریں، لگاتار ہم نے دیکھا کہ وادی کشمیر کے کئی سارے علاقوں سے نابالغ اور مائنرز کے ساتھ جنسی طور پر زیادتی کے واقعات نکل کے سامنے آئے اور ہم نے دیکھا بھی پچھلے سال، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی جنسی طور پر زیادتی کا شکار بنایا اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مختلف جو قتل کے معاملات ہیں وہ بھی سامنے آئے اور جس میں ہم نے دیکھا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ وہی ہم نے دیکھا کہ رواں سال ایک سوپور میں ہی ایک جو ہے ایک عورت نے اپنے یار کے ساتھ مل کر اپنے ہی خاوند کا قتل کر دیا گیا اور آج ایک بار پھر شمالی کشمیر کا سوپور سرخیوں میں ہے، جہاں پر جنسی طور پر زیادتی کے الزام میں ایک مدرسے کے استاد کے حوالے سے FIR درج کر دیا جاتا ہے اور اس مدرسے کے جو معلم ہے، مدرسے کا جو مولوی صاحب جسے ہم کہیں گے اور سماج میں جسے ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، جسے سماج میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور سماج میں ایک ایسا شخص جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک ایسا شخص جس کو سماج میں بہت بڑی عزت ہوتی ہے، اور آج ایسے ہی شخص پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے نابالغوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور زیادتی کرنے کے بعد ان زیادتی کے جو شکار ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس شکایت کا اظہار کیا اور جس کے بعد نزدیکی پولیس اسٹیشن ڈنگی وچی سوپور میں جو ہے شکایت درج کی گئی ہے اور باضابطہ طور پر پولیس کی جانب سے FIR درج کر دیا گیا ہے۔ اور اس معاملے کو لے کر کیا کچھ نتائج سامنے آتے ہیں، کیا حقیقی طور پر یہ مدرسہ کا معلم جو ہے یہ اس میں قصوروار ہے یا نہیں ہے، یہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال کے لیے جس طرح پولیس اسٹیشن کو شکایت موصول ہوتی ہے اس شکایت پر پولیس اسٹیشن کی جانب سے FIR درج کر دیا گیا ہے۔ جاوید، خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جڑے تھے، ان سے مسلسل بات چیت کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ فی الحال آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی حیران کر دینے والی خبر جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے۔
फिलहाल हम इतना नहीं कह सकते, ना ही कंफर्मेशन दे सकते हैं कि इस तरीके से सही मायनों में हुआ है या नहीं, मगर एक कंप्लेंट दर्ज करने के बाद सोपोर एरिया से जो है ये दावा किया जा रहा है, और पुलिस को जब कंप्लेंट मिली उसके बाद पुलिस का ये दावा, और ये खबरों की माने तो एक मदरसे के उस्ताद ने जो है एक छोटी बच्ची के साथ जो है गलत चीजें की हैं, यानी कि छेड़छाड़ खानी के जो है इन पे इल्जामात आयद किए गए हैं। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ऐसी खबरें कई सारी बाकायदा तौर पर निकल के सामने आती हैं, मगर जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, यानी कि जब तक पूरी खबर निकल के सामने होती, पुलिस की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आती और इस पर पूरा वाज़ेह नहीं किया जाता कि आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार वजूहात क्या है और किस तरीके से ऐसी दलील सामने आई, तब तक जो है हम भी आप तक ये पूरा नहीं पहुंचा सकते, ना ही अपनी तरफ से कुछ इस तरीके का कह सकते हैं कि जनाब मदरसे का उस्ताद जो है वो गलत था। फिलहाल मदरसे के उस्ताद की बात करें तो सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है और बड़ी अच्छी निगाहों से जो है देखा जाता है, और एक भरोसा अगर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी में, एक माशरे में, एक गली कोचे में और कहीं भी अगर गांव में होता है तो वो उस्ताद पर होता है, जो बच्चों को दरसगाह वगैरह की तालीम देता है, नमाज सिखाता है और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो है करता है। मगर अभी फ़िलहाल ख़बरों की माने तो एक कंप्लेंट मिलने के बाद जो है पुलिस की जानिब से इन पर बाकायदा तौर पर केस रजिस्टर कर लिया है, और ये सोपोर का एरिया है, नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये पूरा वाक़या जो है वहाँ पे सामने आया है। फिलहाल इस बात से पूरा आगाह नहीं हुआ कि क्या कुछ वजूहात हैं, और अभी तहकीकात बाकायदा तौर पर जारी है, मगर कंप्लेंट की माने तो एक केस जो कि FIR नंबर 93/2023 अंडर पॉस्को एक्ट वाज लॉन्च्ड एट पुलिस स्टेशन डंगी वाचा सोपोर में। और यहां पे जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद हैरान कर देने वाला वाकया है। आने वाले वक्त में खुलासा हो सकता है कि पूरी वजूहात क्या है। फिलहाल हम किसी पर इल्जामात नहीं लगा सकते, ना ही खुद का ओपिनियन जो है रख सकते हैं, मगर अगर ऐसी चीजें सही मायनों में सही निकल के आती हैं तो फिलहाल हमें यही कहना पड़ेगा कि हमारा माशरा गलत चीज़ों में मुब्तला हो रहा है और हमारा माशरा सीधी तरीके से सही चीज़ों से बहुत दूर है। फिलहाल ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।